الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مئۃ عام قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جن آیات بینات کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا، اس میں خالق کائنات ایک عجیب و غریب واقعہ بیان فرما رہا ہے کہ جس میں ہمارے لیے سبق ہے، عبرت ہے، اللہ کی ذات اور اس کی قدرت پر یقین کامل ہے، اور دیگر چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے ان آیات بینات کا ترجمہ۔ ارشاد ربانی ہوا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، اور جب وہ گزرنے والا گزرا اس بستی سے کہ جس کی چھتیں گری ہوئی تھیں، اس نے کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها، کہ اس کو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا، یعنی یہ بستی جو بالکل تباہ ہو گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا۔ یہ پورا واقعہ جو ہے یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، جو بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام فلسطین کے رہنے والے تھے۔ ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا بخت نصرہ۔ یہ کافر تھا، نہایت ظالم اور جابر۔ یہ جہاں سے گزرتا تھا بستیوں کو تخت و تاراج کر دیتا تھا، تباہ و برباد کر دیتا تھا، اور جو ان میں رہنے والے تھے ان کا قتل عام کرتا تھا، کسی کو لونڈی اور غلام بنا لیا کرتا تھا۔ یہ تمام حرکتیں کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ بیت المقدس پہنچ گیا۔ بیت المقدس پہنچ کر اس نے وہاں بھی وہی کیا جو یہ پیچھے کرتا چلا آ رہا تھا۔ بڑا زبردست لشکر تھا، بڑی طاقت تھی، بڑا رعب تھا، اور بڑی اپنے اوپر اس کو فخر تھا کہ میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس نے فلسطین پر، بیت المقدس پر حملہ کیا۔ 3 لاکھ باشندے وہاں پر سکونت پذیر تھے۔ 1 لاکھ کو اس نے قتل کر دیا، جس میں مرد عورت بچے شامل تھے۔ 1 لاکھ کو ملک بدر کر دیا، وہاں سے نکال دیا کہ تم چلے جاؤ، اور جو باقی 1 لاکھ بچے انہیں لونڈی اور غلام بنا لیا، اور ان کو بھی لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اپنے لوگوں میں جو عورتیں تھیں انہیں لونڈیاں بنا لیا گیا، جو مرد تھے انہیں غلام بنا لیا گیا۔ جن کو قید کیا تھا ان میں ہی حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ پورے شہر کو، بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا، مکانوں کو مسمار کر دیا، گرا دیا، پھلدار درختوں کو کاٹ دیا۔ غرض یہ کہ ہر طریقے سے اس شہر کو بالکل ویران، تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام جو اسی شہر کے باشندے تھے، رہنے والے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان جس شہر میں رہتا ہے اس سے محبت کرتا ہے۔ جس علاقے میں، جس محلے میں، جس گھر میں سکونت اختیار کرتا ہے، اس کو اس گھر سے محبت ہوتی ہے، اس علاقے سے محبت ہوتی ہے، اپنے شہر، اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب آپ نے یہ کیفیت دیکھی تو آپ نے کیا کیا کہ اپنے گدھے پر سوار ہوئے اور پورے شہر کا چکر لگایا۔ شہر کی حالت دیکھی، نہایت افسوس ہوا، غمزدہ ہوئے۔ بڑے بڑے مکانات، ان کی چھتیں گری ہوئی ہیں، دیواریں ان کی گری ہوئی ہیں، بازار، دکانیں، یہ سب مسمار کر دی گئی، لوگوں کا قتل عام کر دیا گیا۔ پھر اور آگے بڑھے، دیکھا کہ جو پھلدار درخت تھے، جو باغات تھے، انہیں بھی
تہس نہس کر دیا گیا، پھلدار درختوں کو کاٹ دیا گیا۔ آپ نے پورے شہر کا چکر لگایا اور اس شہر کی ویرانی کو، اس کی بربادی کو دیکھا تو آپ کے منہ سے ایک جملہ نکلا جو قرآن کریم نے بیان کیا۔ قرآن کہتا ہے قالا، اس نے کہا، کس نے؟ گزرنے والے نے۔ اور گزرنے والا کون تھا؟ حضرت عزیر علیہ السلام۔ قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کیسے زندہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اس کو مرنے کے بعد؟ یعنی یہ شہر جو ویران ہو گیا، برباد ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ کیسے اسے زندہ کرے گا اور اسی طرح آباد کرے گا؟ اب یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ اللہ کا نبی کیا اللہ پر یقین نہیں رکھتا جو انہوں نے کہا کہ اللہ کیسے آباد کرے گا؟ نبی رب سے جتنا قریب ہوتا ہے کوئی اتنا قریب نہیں۔ نبی زمین پر اللہ کا نائب ہوتا ہے، اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے۔ نبی کا کام وحی اور احکامات الہی جو وحی کے ذریعے نازل ہوتے ہیں بندوں تک پہنچانا، اور بندوں کی گزارشات رب تک پہنچانا۔ نبی زمین پر سب سے افضل انسان ہوتا ہے۔ اب وہ نبی تھے اور کہتے ہیں انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، تو کوئی یہ سوال کر سکتا تھا، کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا ان کو یہ یقین نہیں تھا کہ خالق کائنات اس شہر کو دوبارہ آباد کرے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، یقین کی 3 قسمیں ہیں: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم الیقین، آپ کو کسی چیز کا علم ہوا۔ عین الیقین، اس چیز کو آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا۔ حق الیقین، اگر وہ چیز آپ کے سامنے پیش آ گئی، پریکٹیکل ہو گیا، اب حق الیقین، پورا مکمل یقین ہو گیا، یعنی اس یقین کے بعد انکار کی گنجائش نہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو بلا شبہ یقین تھا، لیکن آپ اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتے تھے۔ اب اس کی مثال آپ یہ سمجھیں کہ آگ جلاتی ہے، یہ کیا ہے؟ علم الیقین، ہمیں علم ہے کہ آگ جلاتی۔ کسی چیز نے، آپ نے کوئی چیز آگ میں ڈالی یا اپنی انگلی ڈالی، آگ نے جلایا، عین الیقین، آنکھ سے دیکھا، عین الیقین۔ اور جب وہ چیز جل گئی، ختم ہو گئی، تو حق الیقین، یعنی اب پورا یقین ہو گیا۔ علم الیقین بھی، عین الیقین بھی اور حق الیقین، آنکھ سے دیکھ لیا، علم الیقین ہو گیا، اور جب اس چیز کو بالکل پریکٹیکلی طور پر دیکھ لیا، اب کیا ہے؟ یہ حق الیقین۔ حضرت عزیر علیہ السلام بلا شبہ اللہ کے نبی تھے اور انہیں یقین تھا، لیکن اس واقعے میں ایک حکمت یہ تھی، یہ جملہ ان کے منہ سے اس لیے بھی نکلا کہ خالق کائنات پوری دنیا کو، پوری انسانیت کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو ہم کس طرح مرنے کے بعد انسان کو زندہ کرتے ہیں، جانور کو زندہ کرتے ہیں، اور جو شہر بالکل تباہ و برباد ہو جائے ہم کس طرح اسے آباد کرتے ہیں۔ اب آئیے آگے چلیں۔ یہ جملہ نکلا، آپ نے پورے بیت المقدس کا چکر لگایا، اور جب ذرا سی تھکن محسوس ہوئی تو آپ تشریف لائے ایک درخت کے پاس۔ اچھا، جب آپ نے یہ سفر شروع کیا تھا تو انگور لے کر اس کا رس نچوڑ کر ایک برتن میں ڈال لیا تھا، کچھ کھانے کی چیزیں اپنے ساتھ رکھ لی تھیں جس میں پھل ہو یا اور کوئی چیز، ایک توشے دان جس میں کھانا، انگور کا رس، دیگر چیزیں، یہ آپ نے باندھ کے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ جب پورے فلسطین کا چکر لگایا، بیت المقدس کا چکر لگایا، اس کی بربادی کو دیکھا، افسوس ہوا، جملہ منہ سے نکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اسے دوبارہ آباد کرے؟ یہ تو بالکل ختم ہو چکا، بستیاں تاخت و تاراج ہو گئیں، مکانات مسمار ہو گئے، دکانیں گر گئیں، درخت ختم ہو گئے، باغات ختم ہو گئے۔ تشریف لائے ایک جگہ تو ایک درخت تھا، آپ نے اس درخت سے اپنے کھانے کو لٹکا دیا، اور وہ جو گدھا تھا آپ کی سواری، جس پہ آپ سوار ہو کر چکر لگا رہے تھے،
اس کی رسی آپ نے درخت سے باندھ دی اور خود زمین پر لیٹ گئے، اللہ نے آپ پر نیند غالب کر دی۔ اب یہاں پر دو قول ہیں، بعض نے یہ لکھا کہ اللہ نے آپ کی روح مبارک کو قبض کر لیا، یعنی آپ کو موت دے دی اور 100 سال کے بعد دوبارہ روح کو واپس لوٹا دیا، آپ کو پھر حیات مل گئی۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، آپ سوتے رہے۔ اگر دیکھا جائے تو نیند بھی موت کی طرح، آدمی سوتا ہے نا تو مرا ہوا سویا ہوا برابر ہوتا ہے۔ جو آدمی مرا ہوا ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور جو سویا ہوا ہے اس کو بھی نہیں پتا۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ جب انسان سوتا ہے تو روح قبض کر لی جاتی ہے، اور جیسے ہی بیدار ہوتا ہے تو روح فوراً چھوڑ دی جاتی ہے، اور اسی کے آنے سے ہی انسان بیدار ہوتا ہے۔ خیر، اس کی بحث ایک بالکل الگ ہے۔ آپ لیٹ گئے، حضرت عزیر علیہ السلام سو گئے۔ جس وقت آپ لیٹے تو صبح کا وقت تھا، یعنی سورج طلوع ہو رہا تھا، روشنی اس وقت ہو چکی تھی، اور جب آنکھ کھلی تو شام کا وقت تھا، سورج غروب ہو رہا تھا۔ 100 سال آپ سوتے رہے، 1-2 سال نہیں، 100 سال۔ 100 سال میں کیا ہوا؟ ادھر تو آپ سوتے رہے، ادھر کچھ لوگ آئے، انہوں نے دیکھا ارے یہ ہمارا شہر برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، انہوں نے آ کر کچھ مکانات بنائے رہنا شروع کر دیا۔ ان کو دیکھ کر پھر کچھ لوگ اور آ گئے، ان کو دیکھ کر پھر اور آ گئے۔ 100 سال میں لوگ آتے رہے، مکانات بنتے رہے، دکانیں بنتی رہیں، بازار بنتے رہے، یہاں تک کہ 100 سال میں پورا بیت المقدس آباد ہو گیا۔ جو چھتیں گری ہوئی تھیں لوگوں نے اس کو توڑا، نئے مکانات بنا لیے، جو دکانیں مسمار ہو گئی تھیں انہیں توڑا، دوبارہ سے نئی دکانیں بنا لی، بازار آباد ہو گئے، دکانیں آباد ہو گئی۔ کچھ نے باغات لگا لیے، درخت پھر سے لگ گئے، ان درختوں نے پھر پھل دینا شروع کر دیا۔ یعنی یہ سب عمل جو تھا یہ 100 سال کے عرصے میں ہوا، اور 100 سال تک آپ سو رہے ہیں۔ جب بیدار ہوئے تو کسی فرشتے نے، اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، اس نے آ کے پوچھا قال کم لبثت، کتنی دیر آپ یہاں ٹھہرے یا کتنی دیر آپ یہاں سوئے؟ کیونکہ آپ جب سوئے تھے تو سورج نکل رہا تھا، اور جب بیدار ہوئے تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ تو ذہن پر زور دیا تو خیال یہی آیا کہ شاید 1 دن یا اس سے زیادہ۔ فرمایا لبثت یوما او بعد یوم، 1 دن یا اس سے کچھ زیادہ۔ لبثت یوما او بعد یوم، 1 دن یا اس کے بعد 1 دن۔ اس نے کہا نہیں، بل لبثت 100 عام، آپ 100 سال سوئے، 100 سال۔ اچھا، قرآن کہتا ہے وانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے کو دیکھیے۔ اچھا، کھانا جو ہے نا چند گھنٹوں میں سڑ جاتا ہے، اگر آپ فریج میں نہ رکھیں، کھلی جگہ رکھیں، کوئی شربت ہو، کسی پھل کا شیرہ ہو، کوئی بھی ایسے چیز ہو، کھانے پینے کی چیز، چند گھنٹوں میں سڑ جائے۔ اور رکھا کہاں تھا؟ ایک درخت سے لٹکا دیا تھا۔ 100 سال میں جب آپ نے 100 سال کے بعد وہ اتار کر دیکھا تو 100 سال میں نہ اس کی بو میں فرق آیا تھا، نہ اس کے ذائقے میں فرق آیا۔ انگور کا جو شیرہ تھا بالکل صحیح سلامت تھا، جیسا کہ ابھی نچوڑا گیا ہو، اس میں کوئی تغیر یا تبدل نہیں ہوا۔ وانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ۔ اور ادھر کیا ہوا؟ وہ گدھا جس کو رسی آپ نے درخت سے باندھ دی تھی، ظاہر ہے 100 سال گزرے، مر گیا، وہ چند دنوں میں مر گیا ہوگا، جب اس کو کھانا پانی چارہ نہیں ملا مر گیا۔ اس کا گوشت پوست سب ختم ہو گیا، ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا۔ یعنی جو چیز چند گھنٹوں میں سڑنے والی تھی، اللہ کی قدرت سے 100 سال میں بھی نہیں سڑی، یہاں تک کہ ذائقہ، اس کی بو، وہ بھی بالکل اسی طرح رہی۔ اور جو جانور چند گھنٹوں میں نہیں بلکہ کافی عرصے تک زندہ رہ سکتا تھا، وہ بالکل ختم ہو گیا، گوشت پوست الگ ہو گیا، ڈھانچہ رہ گیا۔ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم نے اس کو نشانیاں بنا دیا لوگوں کے لیے۔ اچھا، اب خالق کائنات نے
ایک اور اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا اپنے نبی کو۔ اب دیکھو کہ یہ گدھا جو ہے دوبارہ زندہ ہوگا، اللہ کے حکم سے وہ گوشت پوش دوبارہ سے ان ہڈیوں پر، وہ جو ڈھانچہ تھا اس پہ چڑھنا شروع ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند منٹوں میں وہ کھڑا ہو کر بولنے لگا اپنی بول۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، جو بالکل ختم ہو گیا، ڈھانچہ رہ گیا، اس کی ہڈیوں پر گوشت چڑھ گیا، اس کے اندر زندگی آ گئی، روح اللہ نے ڈال دی اپنی قدرت سے، اور دوبارہ سے وہ زندہ ہو گیا۔ اچھا، غور کرنے کا مقام یہ ہے، حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوتے رہے، کہاں پر؟ زمین پر، اور وہ بھی ایک جنگل میں۔ ایسا نہیں کہ کوئی مکان ہو، اس کی چھت ہو، کمرے کے اندر ہوں آپ، کسی بیڈ پر ہوں، چادر ہو، یا کوئی ایسی چیز ہو، کوئی چیز نہیں، نیچے زمین ہے، اوپر آسمان۔ ایک درخت سے اس سے گدھا باندھ دیا، اسی درخت سے اپنا کھانا لٹکا دیا، 100 سال تک سوتے رہے۔ 100 سال میں ان کے جسم میں کوئی تغیر یا تبدل نہیں آیا، نہ ان کے بال سفید ہوئے، نہ ان کی بینائی میں کوئی فرق آیا، نہ ان کی جسمانی قوت میں کوئی فرق آیا۔ ایسا لگا کہ جیسے ابھی سوئے تھے ابھی اٹھ گئے۔ ظاہر ہے آدمی ایک دن سوئے اس کے بعد اٹھے، یا صبح سوئے شام کو اٹھے، یا چند گھنٹے میں اٹھے، تو کیا تبدیلی اس کے اندر آئی؟ پھر ایسے مقام پر کہ جہاں پر حشرات الارض یعنی زمین پر رینگنے والے جانور، انہوں نے آپ کے جسم مبارک کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ بھئی ایک آدمی سو رہا ہے تو شیر، چیتا، بھیڑیے، دیگر چیرنے پھاڑنے والے جانور جو انسان کو ختم کر دیں، چیر پھاڑ کے رکھ دیں۔ اب ایک انسان سو رہا ہے، شیر وہاں پر آ جائے، چیتا آ جائے، کوئی درندہ آ جائے، یا سانپ آ جائے رینگتا ہوا، یا بچھو آ جائے، کوئی بھی آ جائے، حشرات الارض نے بھی، چرند پرند نے بھی، درندوں نے بھی، کسی نے اللہ کے نبی کو کوئی اذیت نہیں پہنچائی۔ اچھا، اللہ نے ایک تو حشرات الارض سے آپ کے جسم کو محفوظ رکھا، چرند پرند سے محفوظ رکھا، درندوں سے محفوظ رکھا، اس کے بعد موسم کے تغیر اور تبدل سے محفوظ رکھا۔ اب 100 سال میں سردی، گرمی، خزاں، بہار، موسم برسات، یہ ساری چیزیں ہوئی ہوں گی، کتنی مرتبہ بارش ہوئی ہوگی، اور دھوپ تو روزانہ نکلی ہوگی، ہوائیں چلی ہوں گی، ہوا سے مٹی اڑتی ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جاتی ہے۔ جسم مبارک مٹی سے بھی محفوظ رہا، بارشوں سے بھی محفوظ رہا، ہر چیز سے محفوظ رہا۔ خالق کائنات نے بتا دیا کہ دیکھو ہماری قدرت یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کو 100 سال زمین پر اس طرح سلا سکتے ہیں کہ کوئی بھی اس کو اذیت نہیں پہنچا سکتا۔ یہیں سے اہل سنت کا عقیدہ معلوم ہو گیا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں وہ سب زندہ ہیں، اور سردار انبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روضہ انور میں بدرجہ اولیٰ زندہ ہیں۔ سرکار نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے حرام کر دیا زمین پر نبیوں کے جسموں کا کھانا۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے رزق بھی دیا جاتا۔ زمین کے اندر، یہیں سے پتہ چلا جو خدا اپنے نبی کو زمین پر زندہ رکھ سکتا ہے، وہی خدا اپنے نبی کو زمین میں بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ یقیناً یہ اس کی شان ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی اپنے ہر چاہے پر قادر ہے۔ اب کیا ہوا؟ لبثت یوما او بعد یوم، میں تو ایک دن یا اس سے زیادہ بس نہیں، بل لبثت مئۃ عام، آپ 100 سال سوئے، 100 سال۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام اٹھے، اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا، وہ گدھا جو تھا دوبارہ سے زندہ ہو گیا، گوشت پوش چڑھ گیا، آپ نے کھانا اٹھا لیا، اسی گدھے پر سوار ہوئے، دوبارہ چکر لگایا۔ ایک چکر تو لگایا تھا نا 100 سال پہلے، جب زبان مبارک سے نکلا تھا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس
برباد شہر کو دوبارہ سے آباد کرے گا؟ اب 100 سال کے بعد جب چکر لگاتے ہیں تو نقشہ ہی بدلا ہوا، مکانات بنے ہوئے ہیں، دکانیں بنی ہوئی ہیں، بازار آباد ہیں، چہل پہل ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ باغات کی طرف گئے تو باغات بھی درخت ہیں، پھلدار درخت ہیں، بغیر پھل کے درخت ہیں، ہر قسم کے درخت ہیں۔ حیران ہوئے، مولا یہ کیا ہو گیا، یہ اتنی تبدیلی؟ پھر خیال آیا کہ چلو میں اپنا مکان بھی دیکھوں، آپ کا مکان بھی وہیں تھا نا۔ تو کچھ اندازے سے، کچھ اپنی یادداشت پر بھروسہ کرتے کرتے، کیونکہ نقشہ پورا بدل چکا تھا، وہ شہر جو مسمار ہوا تھا نا، تو نئے مکان بنے، نئے محلے بن گئے، نئی دکانیں، سب نقشہ بدل گیا، لیکن ظاہر شہر تو وہی تھا۔ تو کچھ نشانیاں آپ کے ذہن میں تھیں، وہ لے کر آپ اپنے گھر پہنچ گئے، جہاں پہ آپ سکونت پذیر تھے 100 سال پہلے۔ جب پہنچے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت بیٹھی، اس کی بینائی بھی زائل ہو چکی ہے، نہایت کمزور، نحیف، ناتواں۔ آپ نے جا کر اس کو سلام کیا، اس نے جواب دیا، فرمایا میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا بھائی، میں عزیر ہوں تمہارا نبی؟ کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ان کو تو مرے ہوئے عرصہ ہو گیا، 100 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، وہ کہاں؟ آپ نے فرمایا نہیں میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا اچھا ایک بات بتائیے، مجھے ان کی ایک نشانی یاد ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے، جس کے لیے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے اسی وقت دعا قبول ہو جاتی۔ اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ میری بینائی واپس لوٹا دے، میری جو آنکھیں ضائع ہو گئی نا، بینائی ختم ہو گئی، واپس آ جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دستے مبارک اٹھائے، الہ العالمین اس بوڑھی عورت کی بینائی واپس لوٹا دے۔ ادھر آپ نے دعا کی، ادھر اس کی آنکھیں روشن ہو، اور جب آنکھیں روشن ہوئیں اور اس نے دیکھا، اس نے کہا بس میں گواہی دیتی ہوں واقعی آپ عزیر ہیں، عزیر علیہ السلام آپ ہی آپ ہمارے نبی۔ نشانی پوری ہو گئی، اور پھر اس کی آنکھیں روشن ہو گئی، خود دیکھ بھی لیا اس نے، اور آپ کے جسم مبارک میں کوئی تغیر تبدل نہیں تھا، آپ کے بال تک سفید نہیں ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا گھر ہے، میری اولاد۔ کہا اولاد؟ آپ کے تو پوتوں کے بھی پوتے ہیں اب۔ اچھا، وہ آپ کو لے کر چلی اور ایک مقام پر آئی جہاں پر آپ کے بیٹے، پوتے اور ان کے پوتے یہ سب بیٹھے تھے۔ اس نے آ کر تعارف کرایا کہ دیکھو ہمارے نبی حضرت عزیر علیہ السلام آ گئے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، عزیر علیہ السلام کو تو 100 سال ہو چکے، سے زائد عرصہ ہو چکا، وہ تو دنیا سے جا چکے۔ ان کا نہیں یہی ہے۔ پھر اس نے ساری چیزیں بتائیں، کچھ نشانیاں ان لوگوں کو بھی معلوم تھیں۔ انہوں نے کہا اچھا ایک نشانی ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کو توریت جو تھی وہ بالکل زبانی یاد تھی، ایسے پڑھتے تھے بغیر دیکھے، زبانی۔ اگر آپ عزیر علیہ السلام ہیں تو توریت سنائیے۔ آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتے رہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہوا کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ جو عبارتیں یہ پڑھ رہے ہیں یہ واقعی توریت کی؟ کیونکہ توریت کسی کو یاد نہیں تھی، اور وہ جو بادشاہ تھا بخت نصرہ، اس نے جہاں لوگوں کو قتل کیا تھا، شہر کو مسمار کیا تھا، تو توریت کے نسخے منگا کر اس نے جلا دیے، دریا میں پھینک دیے، ختم کر دیے، بالکل نیست و نابود کر دیے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے کہ جو کچھ یہ پڑھ رہے ہیں یہ واقعی توریت؟ کوئی نسخہ ہی موجود نہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ تو توریت پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں تو یاد نہیں نا کہ توریت کیا تھی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ توریت ہے، تو اب یہ کیسے پتہ چلے کہ واقعی جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ توریت شریف؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایک اور نشانی ظاہر فرمائی۔ انہی میں ایک بوڑھا، بہت زیادہ بوڑھا تھا، جس کی کافی عمر تھی، جس کی بھویں بھی سفید تھیں اور بہت زیادہ کمزور تھا، عمر رسیدہ۔ اس نے کہا کہ ایک بات ہے، اس سے پتہ چل سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ میرے دادا جو تھے جس وقت یہ سب ہوا تھا، ایک نسخہ وہ بچا کے خاموشی سے چھپا کر لے آئے تھے،
اور انہوں نے لا کر ایک باغ میں فلاں جگہ اس کو دفن کر دیا۔ اگر وہ نسخہ مل جائے تو پھر تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں توریت مل گئی اور یہ جو کچھ پڑھیں گے ہم اس میں دیکھ لیں گے، لیکن اب مسئلہ یہ ہوا کہ نسخہ ملے کیسے؟ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو اپنی قدرت دکھانی تھی۔ کسی نے بتایا کہ ہاں اس باغ میں وہ نسخہ ہے۔ وہ وہاں پہنچے، تلاش کرتے کرتے کئی جگہ سے انہوں نے کھودا اور ایک جگہ سے وہ نسخہ بالکل صحیح سلامت مل گیا۔ اب صحیح سلامت کیسے رہا؟ کسی صندوق میں رکھا ہوگا، کسی چیز میں رکھا ہوگا، اور سب سے زیادہ تو خالق کائنات نے حفاظت فرمائی اپنی قدرت سے۔ ظاہر ہے یہ نشانی ظاہر ہونی تھی۔ جب وہ نسخہ مل گیا، اب وہ لوگ لے کر بیٹھے۔ اب آپ پڑھیے، حضرت عزیر علیہ السلام نے پڑھا تو ایک لفظ کی بھی غلطی نہیں تھی۔ جو کچھ اس میں لکھا تھا وہ سب آپ نے زبانی سنا دی۔ وہ لوگ اش اش کر اٹھے اور سب نے یقین کر لیا کہ واقعی آپ عزیر علیہ السلام ہیں، اور اللہ کی قدرت پر ان کا ایمان مزید پختہ ہو گیا کہ 100 سال تک اللہ نے سلا کر پھر ہمارے نبی کو بیدار کر دیا، زندہ کر دیا، اور اس 100 سال میں کسی قسم کا تغیر اور تبدل ان کے جسم میں نہیں آیا۔ بال سر کے اور داڑھی مبارک کے بالکل سیاہ تھے، 100 سال میں سفید ہو جانے چاہیے تھے۔ جسم میں کوئی کمزوری نہیں تھی، جس طرح سوئے تھے بالکل اسی طرح۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ خالق کائنات کہتے ہیں نا، ہم نے لوگوں کے لیے نشانی ہے، یہ بنائی ہیں نشانیاں۔ قرآن میں کہا گیا افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ دیکھو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو۔ قرآن محض قصے کہانیاں نہیں سناتا، عبرت آمیز واقعات بیان کرتا ہے، سچے واقعات بیان کرتا ہے۔ جو ہو چکا ہے وہ قرآن میں ہے، جو ہو رہا ہے وہ قرآن میں ہے، اور جو آئندہ ہونے والا ہے وہ بھی قرآن میں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ عجیب و غریب واقعہ اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کا تھا کہ ان کے منہ سے جو جملہ نکلا، خالق کائنات نے اس شہر کو جو بالکل تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، 100 سال کے اندر دوبارہ سے اس کو آباد کر دیا، اور اپنے نبی کی ایسی حفاظت فرمائی، اہل سنت کا عقیدہ ثابت ہو گیا۔ زمین کا کام ہے کھانا، مٹی کا کام ہے جسم کو کھانا۔ عام طور پہ اگر کسی کو دفن کیا جائے، 3 دن کے اندر اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں، کیڑے گوشت کو کھاتے ہیں، زمین کھاتی ہے، ہڈیاں رہ جاتی، ڈھانچہ رہ جاتا ہے۔ لیکن یہ مرنے والے پر ہے کہ اس کا عمل کیسا ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے تو 100 کیا 1400 سال کے بعد بھی صحابہ کے اجسام ان کی قبور سے نکالے گئے، ان کے کفن تک میلے نہیں ہوئے تھے۔ اور ایک عام آدمی اگر 3 دن میں یا 40 دن میں جسم ختم ہو جائے، یہیں سے پتہ چل گیا کہ جو وفادار ہے وہ 1400 سال کے بعد بھی قبر میں زندہ ہے، نہ کفن میلا ہوا، نہ جسم میں کوئی تغیر تبدل آیا۔ وہ زمین جو اس کو کھاتی ہے، کیڑے کھاتے ہیں، وہ بالکل اس سے محفوظ رہا۔ نہ کسی کیڑے نے اس کے جسم کو کھایا، ہاتھ لگایا، نہ زمین نے کھایا، محفوظ ہے بالکل۔ اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا اس کی حفاظت کرو، وہی زمین حفاظت کر رہی۔ اور جو غدار ہے 3 دن یا 40 دن یا 1 مہینے میں یا کچھ عرصے میں اگر قبر کھول کے دیکھیں تو بالکل ختم ہو گیا، ہڈیاں رہ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے میں اپنی قدرت کا کرشمہ دکھاتا ہے اور بتاتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر چاہے پر قادر ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اس کی قدرت، اس کی حکمت، اس کی مصلحت، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھیں، یقین رکھیں، اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو خدا زمین پر اپنے نبی کو محفوظ رکھ سکتا ہے، وہی خدا زمین میں بھی اپنے نبی کو بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ جتنے نبی ہیں وہ سب زندہ ہیں، جتنے ولی ہیں وہ سب زندہ ہیں۔ تمام اولیاء کرام، انبیاء اعظام اپنی قبور میں اپنے ہی کفن اور اپنے جسم کے ساتھ موجود ہیں، زندہ ہیں۔ جس طرح وہ زندگی میں عبادت کرتے تھے،
وصال کے بعد اپنی قبور میں بھی اسی طرح زندہ ہیں، عبادت کر رہے ہیں اور مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، اچھے عمل دیکھ کر میں خوش ہوتا ہوں اور برے اعمال دیکھ کر مجھے افسوس ہوتا۔ تو اگر زندہ نہیں ہے تو عمل کیسے پیش کیے جا رہے ہیں؟ اگر معاذ اللہ مر کر مٹی ہو گئے جیسے یہ بدبخت کہتے ہیں ثم معاذ اللہ، تو پھر اعمال کیوں پیش کیے جا رہے ہیں؟ پھر خوشی اور غمی کیوں ہو رہی؟ خوشی اور غمی یہ بتا رہی ہے، اعمال کا پیش ہونا یہ بتا رہا ہے کہ سرکار اپنے روضہ انور میں زندہ ہیں، امت کے احوال سے باخبر ہیں، کوئی بھی کہیں سے بھی ان پر درود پڑھے، سلام بھیجے، وہ سن بھی رہے ہیں اور اپنی شان کے مطابق جواب بھی عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔